السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نانا اور نواسی کا سگریٹ پینا اور چھوڑنا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے بھائی محمد امجد صابر کبیر والا سے آگے الہ آباد نام بستی میں نانا ابو حکیم محمد بخش کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان دنوں بھائی جان کی عمر 12-13 سال کے درمیان تھی۔ نانا ابو حکیم تھے اور ہومیوپیتھی کے قابل ڈاکٹر بھی۔ وہ روزانہ بھائی جان کو نماز عصر کے بعد ٹیوشن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز بھائی جان دکان پر بیٹھے نانا ابو سے پڑھ رہے تھے۔ کچھ مریض بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ امجد بیٹے، یہ پیسے لے جاؤ، عبد الکریم کے کھوکے سے سگریٹ کی ایک ڈبی لے کر آؤ، دوڑ کر جانا اور دوڑ کر آنا۔ نانا ابو اچانک بھائی جان سے مخاطب ہوئے۔ بہت اچھا نانا ابو۔ ان دنوں سستا زمانہ تھا، 60 روپے من گندم ملتی تھی، 12 روپے میں کلو خالص دیسی گھی ملتا تھا۔ دیہاتی گھرانوں میں ڈالڈا گھی کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہاں، البتہ شہروں میں باقاعدہ فروخت ہوتا تھا۔ بھائی جان دوڑتے ہوئے عبد الکریم کے کھوکے پر پہنچے تو دیکھا چاچا عبد الکریم کھوکے پر موجود نہیں تھا، بلکہ ان کا بیٹا نوید کھوکے کی اکلوتی کرسی پر براجمان تھا۔ نوید بھائی جان کا ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اس کے علاوہ وہ کبیر والا کے اسکول میں بھی اکٹھے ہی ایک کلاس میں پڑھتے تھے۔ سناؤ امجد، کیا حال چال ہیں؟ نوید بھائی کو دیکھ کر بولا۔ ٹھیک ہوں یار، بھائی جان نے کہا، پھر اس کے ہاتھوں میں سگریٹ دیکھ کر چونک پڑے۔ یہ کیا نوید، تم سگریٹ پی رہے ہو؟ نوید بھائی جان کی بوکھلاہٹ دیکھ کر اس نے ایک کہکا لگایا اور کہا، یار تم نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا، کوئلوں کے دلال کا منہ کالا ہی ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے دانشور انداز میں بولے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابو سگریٹ فروخت کرتے ہیں اور خود بھی بڑے شوق سے سگریٹ پیتے ہیں۔ ایسے میں ماں بدولت کا دل بھی سگریٹ پینے کو چاہتا ہے، اس لیے کبھی کبھار ایک آدھ سگریٹ کا سوٹا لگا لیتا ہوں۔ بھائی جان اس کی بات سن کر یہ بھول گئے کہ وہ نانا ابو کے لیے سگریٹ خریدنے کے لیے آئے تھے۔ سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے لہجے میں تجسس تھا۔ ہوتا تو کچھ بھی نہیں، کبھی کبھار کھانسی کا دورہ پڑتا ہے۔ بہرحال ابو بھی سگریٹ پیتے ہیں اور تمہارے نانا ابو بھی، نوید نے کہا۔ نانا ابو کا نام سن کر یاد آیا کہ وہ نانا ابو کے لیے سگریٹ خریدنے آیا تھا۔ اوہو، میں تو بھول ہی گیا کہ نانا ابو نے سگریٹ منگوائے تھے، ایک ڈبی دے دو، بھائی جان نے جلدی سے کہا۔ اسی دوران نوید نے ایک نیا سگریٹ سلگا لیا تھا۔ اچھا یار، ابھی دیتا ہوں، لو تم بھی ایک سوٹا لگا لو، نوید نے بھائی جان کو پیشکش کی۔ نہیں بھائی جان بکھلا گئے، مگر دل میں انہوں نے سوچا، اگر نوید پی سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں پی سکتے؟ نانا ابو اگر سگریٹ پی سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں؟ بس ڈر گئے، بزدل کہیں کے، نوید نے بھائی جان کو چڑھایا۔ تو وہ نیم رضامند ہو گئے۔ وہ کسی نے دیکھ لیا تو؟ انہوں نے کمزور سا بہانہ بنایا۔ ادھر آؤ، یہاں تم پوری ڈبی پی سکتے ہو۔ نوید نے کھوکے کی عقبی سمت اشارہ کیا۔ یہ بھائی جان کا سگریٹ کی جانب اٹھنے والا پہلا قدم تھا۔ زندگی میں پہلی بار بھائی جان نے سگریٹ پی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ نانا ابو کی ڈبی لے کر واپس پہنچے تو نانا ابو نے پیار سے پوچھا، اتنی دیر کہاں رہ گئے تھے؟ وہ نوید سگریٹ ابو نہیں تھا، دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوید کے ابو نہیں تھے، اس لیے اس سے گپ شپ لگاتے ہوئے پتہ ہی نہ چلا کہ اتنی دیر ہو گئی۔ بھائی جان شروع میں بے ربط انداز سے بولے، مگر پھر انہوں نے خود پر قابو پا لیا۔ اس وقت دکان مریضوں سے خالی ہو چکی تھی۔ نانا ابو زمانہ شناس اور جہاں دیدہ انسان تھے۔ وہ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے تھے۔ انہوں نے بھائی جان کے لہجے سے اندازہ لگا لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ انہوں نے بھائی جان کو اپنے پاس بلایا، پیار سے ان کا بوسہ لیا اور سامنے بیٹھنے کو کہا۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ نانا ابو نے سگریٹ کی ڈبی کھولی۔ وہ بھائی جان کا بوسہ لیتے ہوئے سونچ چکے تھے کہ وہ سگریٹ پی کر آ رہا ہے۔ انہوں نے ڈبی سے تمام سگریٹ نکالے اور ایک ایک کر کے تمام سگریٹ توڑ ڈالے۔ بھائی جان حیرت سے انہیں یہ سب کرتے دیکھ رہے تھے۔ نانا ابو نے سگریٹ توڑ کر دکان سے باہر نالی میں پھینک دیے اور بھائی جان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، امجد بیٹے، آج تم نے پہلی مرتبہ سگریٹ پیا ہے، اس لیے میں نے آج سے سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ عہدہ اب تم نے جو سنبھال لیا ہے۔ نانا ابو کی بات سن کر بھائی جان کا دل چاہا کہ وہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ بھائی جان ہمیں بتاتے ہیں کہ نانا ابو اس واقعے کے بعد 15 سال بعد زندہ رہے اور 100 سال کی عمر میں وفات پا گئے، مگر انہوں نے کبھی بھول کر بھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ بھائی جان نے اس دن سے جو سگریٹ پینا شروع کیا تو آج تک پیتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کل وہ میرے استاد بھی ہیں، نیشنل کیڈٹ اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں بازار سے ایک سگریٹ خرید کر لاؤں اور ان کے سامنے بیٹھ کر پیوں، شاید اس طرح وہ بھی اپنی سگریٹ کی ڈبی سے سگریٹ نکال کر توڑ ڈالیں اور نانا ابو کی طرح مجھ سے کہیں، حمزہ آج سے میں سگریٹ کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم نے جو عہدہ سنبھال لیا ہے۔ مگر دوستو، یہ سب کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پہلی مرتبہ سگریٹ پینا میرے لیے تمام زندگی کا پینا نہ بن جائے۔
میں تو اتنی قوت ارادہ بھی نہیں رکھتا کہ نانا ابو کی طرح سگریٹ پینا چھوڑ سکوں۔ یہ تھی ہماری کہانی، امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہدایت دے، آمین ثم آمین۔